الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پروگرام نور قرآن کے ساتھ 14ویں پارے کا ترجمہ و تفسیر حاضر خدمت ہے، جس کے آغاز میں ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اپنی صالحیت کے ساتھ، اپنے ایمان کی برکت کے ساتھ اور اللہ کی خاص کرم اور توفیق سے ان کی بخشش ہوگی، اہل جنت جنت میں جائیں گے۔ کچھ گناہ گار اپنی سزا پوری کرنے کے لیے جہنم میں جب پہنچیں گے تو کفار ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ پائیں گے تو ایک تانا دیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، تم بھی ہمارے ساتھ ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اب اس تانا جب یہ دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص کرم اور رحمت سے ان مسلمان کلمہ گو کو جہنم سے نکال کے، جو کسی گناہ کی وجہ سے، جو اپنے نافرمانی کی وجہ سے سزا کے طور پہ جہنم میں پہنچے، ان کو جنت کی طرف جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ وہ دائمی عذاب سے بچ جائیں گے اور جنت کی طرف رخت سفر کریں گے۔ جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو اس منظر کو دیکھ کے کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ ایک خواہش کریں گے، وہ ایک تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہم بھی بچ جاتے، آج ہماری سزا بھی ختم ہو جاتی، دائمی عذاب جہنم کا کفار کو جو مل رہا ہے ہم بچ جاتے۔ تو یہ ایک منظر کشی اس میں سٹارٹ میں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پہ سلامتی عطا فرمائے، صالحیت عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں کفار کیا اسی تان و تشنیع کو بیان کیا جا رہا ہے جو قرآن اور صاحب قرآن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیا کرتے کہ آپ کے ساتھ فرشتے اور ملائکہ کیوں نہیں چل رہے، طرح طرح کی نشانیاں کیوں نہیں ظاہر ہوتی۔ کبھی آپ سرکار کے قرآن مجید نزول قرآن پہ اعتراض کرتے، قرآن کی نزول کی کیفیت پہ اعتراض کرتے، کبھی آپ کو مجنون نعوذ باللہ کہا جاتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب، اگر ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیں اور یہ خود چڑھ کے اوپر آسمانوں کی سیر بھی کر آئیں، ساری نشانیاں دیکھائیں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ پھر بھی آپ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ کفار اس دور میں جو کفار ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بغیر نشانی کے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، کچھ نے سوال کیا، دلیل مانگی، ایمان لے آئے، کچھ ایسے منافقین اور ہٹ درم لوگ تھے، پرلے درجے کے کافر، کہ جو کسی بھی اعتبار سے ماننا نہیں، صرف تان و تشنیع ہے، تنگ کرنا ہے، طنز کرنا ہے، بے جا حضور کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، جن پہ مور ثبت ہو چکی ہے یہ واپس آنے والے نہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ خود آنکھوں سے اگر نشانیاں دیکھ بھی لیں، آسمان چڑھ بھی جائیں، پھر بھی یہ باز نہیں آئیں گے۔ اس سے اگلی آیت میں بھی وہی مضمون ہے، شیاطین جنات آسمانوں میں جاتے، فرشتوں کی باتیں سنا کرتے اور آ کے زمین والوں کو بتایا کرتے، پھر ان کا اوپر جانا بند ہو گیا، عالم بالا میں ان کا جانا بند ہو گیا۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پہ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تو پورے روئے زمین پہ جنات چکر لگانے لگے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ ہم آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا، کوئی نیا واقعہ ہے؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز 12 ربیع الاول شریف کی نورانی لمحے میں ولادت ہوتی ہے تو آسمان بالا میں ان کا جانا بند ہو چکا تھا۔ یہ مکہ معظمہ میں پہنچے، میرے آقا فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر جنات کے گروہ کی ملاقات ہوتی ہے، قرآن سنتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں اور باقی جنات کو جا کے بتاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پروسیس ذکر کیے جا رہے ہیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، اور وہ سجدہ کر لیتے ہیں، ابلیس کا انکار ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تم نے اس چیز کے منکر کیوں ہوئے، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں بہتر ہوں، یہ مٹی سے ہیں، میں آگ سے ہوں۔ یہ آگ اور پانی کی مٹی کی جو افضلیت، کیا یہ اس کی ذاتی اختراع تھی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس انکار پہ، نافرمانی پہ لعین بنا دیا، رجیم بنا دیا، قیامت تک کی مہلت دے دی اور کہا کہ تم بدبخت ہو، رسوا و خوار ہوتے رہو گے۔ اور اس نے کہا میں یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جو میرے خالص بندے ہیں ان پہ تمہارا وار نہیں چلے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ روحانی ترقی کرتا ہوا ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے، شیطان بھی اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، شیطان کا کوئی وار اس پہ نہیں چلتا، حیل و حجت، کوئی ہیلا بہانہ اس بندے پہ نہیں چلتا۔ جو نفس کاملہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ کے مقام پہ ہوتے ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، ان پہ شیطان کا کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ جو شروع سے شیطان کے حملوں کو، وار کو بچاتے بچاتے مقابلہ کرتے، اتنے پختہ اور کامل ایمان والے ہو جاتے ہیں، شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جن پہ شیطان کا حملہ چل بھی جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ
معافی مانگتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے سچی توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کی توفیق ملتی ہے تو انہیں معافی بھی مل جاتی ہے۔ اسی طرح جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ جہنم کے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ جہنم کے جو نام ذکر کیے گئے اس میں جہنم ہے، النار ہے، اور سعیر ہے، لظا ہے، سقر ہے، جہیم ہے، حاویہ، یہ تمام نام جہنم کے قرآن عزیز میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے، اس میں چوپاؤں کا ذکر ہے، اس کی تخلیق کا ذکر اب تعالیٰ فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے چوپاؤں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے جن سے تم سواری بھی اختیار کرتے ہو، وہ نقل مکانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تمہارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی سکن سے تم لباس بناتے ہو، اون تیار ہوتی ہے، مختلف چیزیں تم ان سے حاصل کرتے ہو، اور بہت سے فائدے تمہیں اس چیز سے دیے جاتے ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمانوں میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، پھل پیدا کیے، اجناس پیدا کی، مختلف نعمتیں پیدا کی، زمین و آسمان کے اندر خزائن پیدا کیے، تمہیں دنیا میں رہنے کے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ میرا رب فرما رہا ہے میرے بندو، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شمار، لا تعداد، لا محدود اس کی نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ یاد رکھیے، جس کی نعمتوں کو ہم نہیں شمار کر سکتے، عقل میں نہیں لا سکتے، اس ذات کو کیسے لا سکتے ہیں؟ آج کے ملحدین کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، اس کی مخلوق سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی پیدا شدہ جو تخلیقات ہیں وہ شمار میں، گنتی میں نہیں آ رہی، تم اس کی ذات پہ اعتراض کرتے ہو اور اس کی ذات کو احاطہ شمار میں لانا چاہتے ہو۔ عقل محدود ہے، اس کی ذات کبریا لامحدود ہے، تو محدود چیز لامحدود کو شمار اور احاطے میں عقل میں نہیں لا سکتی، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات پہ ایمان لائیں، غیب پہ ایمان رکھیں، اسی میں نجات ہے۔ اگر عقل کے ذریعے اس کی ذات کو پہچاننے لگو گے تو کبھی بھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچو گے۔ ہاں، عشق کے ذریعے، محبت کے ذریعے، عقیدت کے ذریعے اس کی تلاش میں نکلو گے تو وہ تمہارے اندر ہی مل جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیات میں فرمایا ہے، محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ اس کے احکام واضح کریں، آپ اس قرآن مجید کے ذریعے اس کے احکام کا پرچار کیجئے، اس کے احکام کا تذکرہ کیجئے، اور آگے فرمایا کہ جو چیز تمہیں سمجھ نہ آئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پھر اہل ذکر سے استفسار کیا کرو، ان سے پوچھا کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اہل علم کی صحبت اختیار کی جائے، جہالاء کی صحبت نہیں۔ اہل علم کا تذکرہ فرمایا، اہل ذکر کا تذکرہ فرمایا۔ ذکر سے مراد قرآن والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے خالص بندے راسخ فی العلم ہے، ان کی مجلس میں جانا ہے۔ یہ ہر بندہ جو آج کل یوٹیوب پر بنا ہوا ہے، یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے مفتی آپ کے سامنے آتے ہیں، ان سے گریز کیجئے، مصدقہ لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، جن کی مجلس میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملے، جس میں امن کی بات ہو، جس میں محبت کی بات ہو، جس کے اندر نفرت نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، شدت نہ ہو، جس کی گفتگو دل کو مٹھاس دے، ٹھنڈک دے، تسکین دے، راحت دے، ایسے لوگوں کی مجلس کا حکم دیا گیا ہے۔ جو خود راسخ فی العلم ہے وہی تمہیں سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ آج قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی، میرے آقا نے فرمایا تکیہ لگائے لوگوں کو دین سکھا رہے ہوں گے، خود بھی دین کا پتہ نہیں ہے، اور وہ خود بھی خالی ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ ایسی گمراہی سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ آگے فرمایا کہ مشرکین جب اللہ انہیں بیٹی دیتا ہے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے لگتے ہیں، اور قبیلے میں اپنا منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے 2 بیٹیاں دیتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر بیٹیوں کی اچھی تعلیم، تربیت اور اچھی جگہ اس کی شادی کی اور اپنا فرض نبھایا، قیامت کے روز وہ بندہ مومن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی رہتی ہیں۔ اتنی فضیلت ہے۔ یہ کفار بیٹی کے پیدا ہونے پہ جو ہے صف ماتم بچھاتے تھے، لیکن مومن کی شان یہ ہے جب بیٹی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے نواز دیا ہے۔ اللہ کی شانوں میں سے ایک شان دیکھیے، اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا اور دودھ کا تذکرہ فرمایا، بھینس کا تذکرہ فرمایا کہ خون اور گوبر کی رگیں وینز چل رہی ہیں، اس کے درمیان صاف ستھرا پاکیزہ شفا والی چیز دودھ اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے، تو تم اللہ کی نشانیوں پہ، اللہ کی تخلیق پہ غور و خوض نہیں کرتے؟ یہ ساری قدرتیں تمہیں اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیتی ہیں، شان کبریائی اور تمہاری توحید کو، تمہارے ایمان کو مزید پختہ کر دیتی ہیں
کہ اللہ پہ مزید ایمان کامل ہوتا ہے، پختہ ہے، کہ اللہ کی شان ہے کہ ایسی تخلیق رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے متصل اگلی آیات میں شہد کا تذکرہ ہے، شہد کی مکھی کا، کہ وہ مختلف باغات میں، پہاڑوں میں اور مختلف قسم کے پھلوں سے اور مختلف قسم کے پھولوں سے رس کشید کرتی ہے، جن کے ذائقے مختلف ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، شہد ایک ذائقے کا ہے، ایک اس کی مٹھاس یکساں ہوتی ہے، وہ ایک قسم کا شہد تیار ہوتا ہے، اور فرمایا شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، سنت سمجھ کے اس کا استعمال کریں گے، اجر و ثواب بھی ہوگا اور شفا بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، لوگوں کو عدل کا حکم فرمایا اور احسان کرنے کا حکم فرمایا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک روا کرنے کا حکم فرمایا، ہر گناہ، برائی، فحاشی سے بچنے کا، سرکشی سے اپنے آپ کو باز رہنے کا حکم فرمایا۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، خطبہ میں پڑھی جاتی ہے، اور حکم فرمایا یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تم ان پہ عمل کر سکو، نصیحت حاصل کر سکو۔ اس سے اگلی آیت میں وعدہ پورا کرنے کا حکم فرمایا کہ اپنے وعدوں کو مکمل کرو، وعدے مت توڑا کرو۔ اگر کوئی شخص گواہی اور وعدے کو توڑ دیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک عورت جیسے سوت کاٹتی ہے، رسی بناتی ہے، بڑی محنت سے، بعد میں اپنے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، تو وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور اس پہ استقامت رہے، مرد ہو یا عورت، ایمان لانے کے بعد صالحیت اختیار کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم ان قریب اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاک زندگی، اس کا معنی کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے سے، ایمان لانے سے یہ زندگی بھی پاک ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی پاک ہو جاتی ہے، یہ جہاں بھی پرسکون ہو جاتا ہے اور آخرت کا جہاں بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ حاضرین محتشم، یہ چند کلمات تھے 14 پارے کے، تو چند مضامین آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔